یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اپنی مخلوقات میں سے جو قائم شدہ جو خلق جو کیا انسان کو، اس کی تخلیق کی احسن تقویم. وہ دراصل اس دنیا میں رب کائنات نے جب اس کو خلق کیا تھا تو یہ سب سے بڑا چیلنج انہوں نے خود قبول کیا تھا، اور وہ بذریعہ شیطان تھا، ابلیس تھا. چاہے اندرا گاندھی ہو، وہ آکسفورڈ میں پڑھتی ہیں. آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ بھی بیرسٹر انگلینڈ سے بنتے ہیں. گاندھی بھی بیرسٹر انگلینڈ سے بنتے ہیں. آپ کے ذوالفقار علی بھٹو بھی وہیں کے جو ہے نا آکسفورڈ کے پڑھتے ہیں، ہارورڈ میں پڑھتے ہیں. آپ کے ہاں فاروق لغاری ہوں، عمران خان ہوں، بے نظیر ہوں، یہ سب آپ اس ملک میں رہتے ہیں نا. آپ لے کے چلے جائیے کہ رات کو گاڑی کہیں بھی گھومیے پھریے رکیے، کوئی آپ کو گارڈ نہیں ضرورت ہے پیچھے. یہاں بڑے بڑے اہم ترین لوگ اپنی گاڑی خود چلا کے نکلتے ہیں، اپنے فیملی بچوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرہ بنایا جاتا ہے. جبکہ معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں ہماری کمیونٹی کے لوگ یہیں اس قدر اپنے گروپس میں اہانت آمیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپنے سے بڑوں کے لیے کہ جب ان کے ترجمے جو ان کی حکومت کے پہنچتے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس تربیت کے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں بلال مبشر. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس میں ہم وہ باتیں کرنے والے ہیں، وہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم بے شمار موضوعات کے اوپر بات کریں گے. اور جب بڑا موضوع ہو، بڑی بات ہو، تو ظاہر سی بات ہے شخصیت بھی بڑی ہونی چاہیے. ملک عمان میں مقیم تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، جو کہ قانون کے حوالے سے ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور قانون دان بھی ہیں. تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو ان کی تاریخ کے جو دلائل ہوتے ہیں عمان میں ان کے سامنے ٹکنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بے شمار ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ پروگرامز بھی کر چکا ہوں، اس سے قبل بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں. پاکستان سوشل کلب ہو، پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے، ایمبیسی کے حوالے سے بے شمار ان کی خدمات ہیں جو ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہی ہیں. آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اوپر ہم مختلف موضوعات کے اوپر خاص طور پر تاریخ اور قانون کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے. پہلے سلسلے میں ہم بات کریں گے جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کے جو زوال پذیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کیسے ہم اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں، اور پہلے اخلاق کیا تھا اور ہمیں اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے اخلاق کیسا بتایا اور سکھایا تھا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ارشد علی خان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ بلال، بڑے دنوں کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھک ہوئی، کیونکہ کچھ عرصے کے لیے آپ پاکستان چلے گئے تھے، پھر آپ واپس لوٹ کے آئے ہیں. الحمدللہ، ویلکم بیک. تھینک یو سو مچ. یہ کمیونٹی آپ کو ہمیشہ مس کرتی رہی ہے. آپ یہاں پہ ایک ایکٹیو نوجوان ہیں، حافظ قرآن ہیں اور مطالعہ رکھتے ہیں، اور اچھا ہوتا ہے آپ جیسی نوجوان نسل کے لوگوں سے بات کر کے، گفتگو کر کے. تو یو آر ویلکم. آپ نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، تو چلیں بسم اللہ کریں، موضوع پہ بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. دراصل یہ وہ موضوع ہیں، بلکہ یہ تو آج صرف ابتدا ہے، اس کے آگے بہت سارے ایسے موضوع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن ایسی بڑی شخصیت جو میرے یہ چیلنجز کو، یہ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بات کرنے کو قبول کرے، آپ نے ان کو قبول کیا. چونکہ آپ کو مہارت حاصل ہے، مطالعہ بہت زیادہ ہے، اس لیے بہت سارے جو ہیں آگے سخت موضوع بھی ہونے والے ہیں جو یقینی طور پر میرے جیسے جو کم عقل کم علم لوگ ہیں وہ پڑھتے بھی نہیں، پڑھ سکتے بھی نہیں، اور ہمیں پڑھایا سکھایا بھی نہیں جاتا، جن کے اوپر آگے جا کے ہم بات کریں گے. آج کے موضوع میں سب سے اہم اور بہت بڑا مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں، جو کہ ہے اخلاقی اقدار کے حساب سے. پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اخلاقی اقدار کیا ہیں؟ دیکھیں، اصل میں آپ نے جو بلال جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت وسیع ہے. جی جی. اس کے لیے ہم چھوٹی سی ویلاگ میں 10-15 منٹ میں شاید اس موضوع کا احاطہ نہ کر پائیں. جی بہت مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی. یقیناً آپ ایک حساس آدمی ہیں اور آپ نے اپنے معاشرے میں گرتی ہوئی زوال پذیر اخلاقی قدروں کو دیکھا، تو آپ نے یہ موضوع کا انتخاب کیا. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے نا، وہ دراصل اس دنیا میں رب کائنات نے جب اس کو خلق کیا تھا تو یہ سب سے بڑا چیلنج انہوں نے خود قبول کیا تھا، اور وہ بذریعہ شیطان تھا، ابلیس تھا، جس نے انکار کیا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ یہ جو آپ پیدا کر رہے ہیں ایک مخلوق، یہ شاید اس دنیا میں جا کے شر اور فتنہ انگیزی پیدا کرے. تو اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ
وہ بھی ان کی تخلیق تھی. تو خالق کو چیلنج کیا گیا. اور پھر یہ جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ انسان کے لیے جو خود خالق کائنات نے تمام کتابوں میں یہ کہا ہے، اور ہماری کتاب میں خاص طور پہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اپنی مخلوقات میں سے جو قائم شدہ، جو خلق جو کیا انسان کو، اس کی تخلیق کی، احسن تقویم. الفاظ کا چناؤ دیکھیں، وہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں اتنی بڑی بات، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ رب نے انسان کے لیے دیا ہے. احسن تقویم یعنی جو قائم شدہ، تقوم شدہ، قائم شدہ چیزیں. ایک تو یہ نہیں یہ ثابت ہوا کہ آپ قائم ہیں، اور پھر احسن ہے، بہترین چیز میں نے قائم کی. یہ خدا کا سرٹیفکیٹ ہے رب کا. تو یہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ اخلاقیات کے لیے انسان کو پیدا کیا. اور جتنے انبیاء آئے، جتنے بزرگ آئے، اور انہوں نے جو بنیادی طور پہ اس دنیا کو اخلاق سکھانے آئے. ہمارے آقا جب تشریف لائے اس زمانے میں زمانہ جہالت تھا. حضرت موسیٰ کا دور جادو تھا. تو لیکن اس میں ان کو وہ طاقت دی کہ نہیں، اللہ کی طاقت زیادہ طاقتور ہے. نبی کے زمانے میں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے اور جنگ و جدال کرتے تھے اور قبائلی تعصب اور فتنہ پرستی کرتے تھے. تو آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا. یہ اخلاقیات سکھانا شروع کی. سب سے بڑا بینگ اے مسلمان آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا ایک مکمل مجسمہ تربیت اخلاق ہیں. دراصل رسالت اور ان کا گھرانہ، ان کا خاندان دراصل تربیت انسان کی اخلاقیات پہ کرتے رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کوفہ کی مسجد میں، رب کعبہ کی قسم کہ موت علی پر آ جائے یا علی موت پر آ جائے، موت کو تو میں انسانی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ اخلاق ہے. یعنی آپ اپنے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا کو گزاریں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی، رب کے طرف لوٹنا ہے. اور یہ سارا اخلاق ہے. اور یہ بھی اخلاق ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر. یہ سب کنڈیشنز، یہ سب شرائط اخلاقیات ہیں کہ ہم اس دنیا میں جئیں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں. اب آپ کے سوال کی طرف، کیونکہ موضوع پھر لمبا ہے. جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے پاکستان، تو دراصل ہم ہندوستان کی تاریخ میں جو مسلمان جا کے وہاں پہ حکومت کرتے رہے، آباد ہوتے رہے، تو بادشاہی نظام تھا. تو بادشاہی نظام میں وہ جو نظام امر تھا، وہ نظام امر جو تھا وہ بادشاہت کا تھا. تو اس میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، لوگوں کو ایک اجتماعی طور پہ رقص کی حالت میں رکھا جاتا ہے. وہ رقص میں ہیں اور وہ ان کے ارد گرد گھومتے تھے. آپ دیکھیں وہی ان کے القابات ہوتے تھے، شہنشاہ اعظم، جلال الدین اکبر، فلاں فلاں، یہ لوگ. تو تاریخ میں کیا ہوا کہ ہمارے ہاں لوگ محرومیوں کا شکار ہیں. ہماری قومیں اس سے نکلتے نکلتے پھر انگریز کی حکومت آ گئی. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ جو ہمارے اس وقت کے حاکم تھے بہادر شاہ ظفر، دیر تک مشاعرہ سنتے تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، لیکن اس سے پہلے جو ان کے مغل بادشاہ گزرے تھے ان کی بڑی لمبی، پھر ہمارا موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. تو لیکن وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے آئے تھے، انہوں نے پورے ہندوستان پہ اپنا کنٹرول کر لیا. اور بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے رات کو 4 بجے جب وہ سوئے تو انہوں نے ٹیک اوور کر کے گرفتار کر لیا ہندوستان کے بادشاہ کو. اور پھر آخر میں رنگون میں جا کے ان کو ایک انگریز کے گیرج میں بند کر دیا گیا اور وہیں پہ اس کی موت ہوئی. اور وہ یہ آخری خط میں وہ لکھا ان کا جو بعد میں خطوط ملے، اتنا ہے بد نصیب ظفر قبر کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. اور آج بھی آپ کو ہندوستان میں اسی دلی میں مغلوں کے بچے، ان کے خاندانی نسلوں کے بچے مغل کباب بیچتے ہوئے ملیں گے. کبابوں کی دکانیں کھولی انہوں نے، ان میں سے کئی لوگوں کو مار کے لٹکا دیا گیا. اور پھر یہ تاریخ نے پلٹا. تو پھر انگریز کی حکومت پھر کافی عرصہ تک چلی. پھر ایک تحریک شروع ہوئی. پھر گاندھی صاحب آئے، وہ بھی اخلاق کی بات کرتے تھے. محمد علی جناح آئے، وہ بھی اخلاق کی بات کرتے تھے. لیکن ان کا جو امپیکٹ تھا وہ ایک کمبائنڈ تھا. وہ بھی بیرسٹر تھے، وہ بھی بیرسٹر تھے، لیکن دونوں مورل ایتھکس کی بات کرتے تھے. لیکن آخر کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں،
محمد علی جناح نے دیکھا کہ نہیں یہاں اخلاق نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے علیحدہ ملک چاہیے۔ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے 1 سال کے بنانے کے بعد وہ چلے گئے، بیمار ہو گئے، بیمار تھے، بیماری چھپائی رکھی، ان کی ایمبولینس جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ یہ اخلاقیات تھا ہمارا شروع میں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ آپ کی نسل، آپ کی جنریشن کو نہیں پڑھایا جاتا، نہیں بتایا جاتا، پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بنیادی اخلاقی انحطاط کی وجہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، بس بات کو دفن کرو۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ آنے والی نسلوں کی تعمیر نہیں ہوئی اخلاقی طور پہ، جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ پھر فاطمہ جناح سے یہ گستاخی ہو گئی کہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا ایوب خان کے خلاف، وہ بھی اخلاقی طور پہ گناہ کر لیا۔ حتیٰ کہ ان کی جو لاش نہلانے والی خاتون، انہوں نے بیان دیا کہ ان کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں، اور یہ ایسا ایک ظلم ہوا جو کہ تاریخ میں دبا دیا گیا۔ اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی، اس پہ ریسرچ نہیں ہوتی۔ ہٹلر پہ اتنی ریسرچ ہوئی جتنی ہمارے بزرگوں کی ریسرچ نہیں کرنے جاتے۔ وہ لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، وہ اخلاقی طور پہ کتنی گری ہوئی حرکت تھی، اور اس پہ بھی ریسرچ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوا کہ اس کے گولی مارنے کے بعد جو لوگ اس میں اس وقت شامل تفتیش ہوئے، وہ بعد میں بڑے بڑے مالدار لوگ بنے، ان کے جو انسیسٹر تھے بہت پیسے والے لوگ بنے۔ کس نے ان کو مال دیا؟ صاحب لگتا ہے کہ نوازا گیا۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے تسلسل سے پچھلے 70 سال میں کیونکہ اس دور کا ہوں طالب علم، کہ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک اپنا خط لکھوانے کے لیے کسی استاد کو ڈھونڈتے تھے، وہ خط لکھواتے تھے، کو خط لکھنا نہیں آتا تھا، اور پھر ٹیلی فون کے لیے کال بک کرا کے گھنٹوں انتظار کرتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ اور آج میرے سامنے ایک سیٹلائٹ کے تھرو ہم بیٹھے یہ سارے کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ سائنس نے تو ترقی کی، لیکن یہ ساری سائنسی ترقی جن لوگوں نے کی ان کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ بچے آکسفورڈ میں پڑھانے اور MIT میں پڑھانے ہیں، ہارورڈ میں پڑھانے ہیں، اور اپنے معاشرے میں خود کو تعلیم یافتہ کہنا ہے اور گالیاں ان کو دینی ہیں۔ کم از کم اتنا تو خیال رکھیں ہم کہ خود اپنا انالیسس تو کریں، اپنا محاسبہ تو کریں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے لیے کتنے انسٹیٹیوٹ بنائے، کتنی ان کو ہم نے فنڈنگ کی کہ آپ جیسے نوجوانوں کو ٹیلنٹ کو ہنٹ کر کے ان کو پروموٹ کیا جائے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جس طرح اسکالرشپ دیا جاتا ہے، میں امریکہ کی وکالت نہیں کر رہا نہ انگلستان کی، لیکن مانے اس بات کو کہ جس زمانے آپ کے مغل بادشاہ وہ اپنے محلوں میں بیٹھے عیاشیاں کر رہے تھے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے۔ اتنا فاصلہ ہے ہماری اور لوگوں کی تہذیبوں میں۔ پھر اسی لیے پھر چاہے اندرا گاندھی ہو، وہ آکسفورڈ میں پڑھتی ہیں، آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ بھی بیرسٹر انگلینڈ سے بنتے ہیں، گاندھی بھی بیرسٹر انگلینڈ سے بنتے ہیں، آپ کے ذوالفقار علی بھٹو بھی وہیں کے جو ہے نا آکسفورڈ کے پڑھتے ہیں، ہارورڈ میں پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں فاروق لغاری ہوں، عمران خان ہوں، بے نظیر ہوں، یہ سب کیوں تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ علم بنیاد ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اخلاقیات۔ آج بھی وہاں اخلاقیات بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اخلاقیات کا انحطاط یہاں پہ ہوا کہ اب جیسے میڈیا ہے، اب میڈیا اتنا بے ہنگم ہے کہ شرم آتی ہے، اینکر پرسن گفتگو کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علمی قابلیت ہے اور نہ وہ الفاظوں پہ احتیاط ہے، جھگڑے کراتے ہیں بیٹھ کے مختلف پارٹی کے لوگوں کو بلا کے، اور وہ اپنی پاپولرٹی گین کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ ہر چیز کے پیچھے ایک معاشی عمل ہے، کوئی برائی نہیں، معاشی عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاقیات کو بھی تو ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ انحطاط ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں لوگ اتنے امیر ہو رہے ہیں، انبلیویبل۔ میری زندگی میں ایسے لوگ جو میرے ساتھ کالج میں جاتے تھے، سائیکل پہ آتے تھے، میں نے ان کو بعد میں بہت امیر ہوتے دیکھا اس معاشرے میں جا کے۔ بھائی کیسے؟ وہ کہتے ہیں چپ کرو، ادھر سب چلتا ہے۔ ایک بہت سینئر پولیس افسر تھے، بیچارے اب تو دنیا میں نہیں رہے، تو انہیں میں نے دیکھا ایک دفعہ لاہور میں، اقتدار کے عروج پر تھے، بڑے اہم پوزیشن پہ لاہور میں، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ لیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ چلے گئے نا ملک سے باہر، کہ یہاں نوکری کرنا کتنا مشکل ہے۔
اگر آپ وہ بالکل ان کے صاحب اقتدار کے آپ حکم کے مطابق نہیں چلتے تو آپ نوکری نہیں کر سکتے. آپ کا تبادلہ کیا جاتا ہے, آپ کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے, آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو اس سے نا بلال صاحب وہ آپ کا جو ویلیوز ختم ہوتی چلی گئیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم چھوٹے تھے, میں ملتان میں ہوتا تھا, تو یہ جو بڑے مشہور 2 خاندان ہیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں, جس میں سے شاہ محمود قریشی ہیں. یہ مخدوم سجاد حسین قریشی کے صاحبزادے ہیں, اور ان کے دادا جو تھے وہ بھی وہیں پہ ملتان کے پردادا خاندانی یہ بہاؤالدین ذکریہ کے خاندان میں سے, اور ادھر سے یہ گیلانی خاندان, ہمارے یوسف گیلانی اسی خاندان میں سے ہیں. تو جب ان کی شادی بیاہوں میں ایک دوسرے پہ جاتے تھے تو کوئی بندوق والا نہیں ہوتا تھا. عیب تھا, بری بات ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کی شادیاں یا خوشیاں یا غمیوں میں جاتے تو بندوقوں والوں کے ساتھ جاتے. آج آپ کا معاشرہ ایسا لگتا ہے, آپ کے گھر پہ کوئی اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ یا وہ کوئی تھوڑا سا معزز آدمی آتا ہے تو لوگ محلے والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کو پولیس آ گئی ہے. اس قدر پولیس کی گاڑیاں اور ان کے اپنے گن مین. ایک نئی ایک اصطلاح ہے ڈالا, پاکستان میں ڈالا, اس میں پیچھے 5-6 خوفناک شکلوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں, کیا ہو گیا معاشرے کو, کیوں آپ اتنے زوال پذیر اور انسیکیور ہو گئے ہیں, اتنے غیر محفوظ ہیں, اور کیوں ہو گیا یہ؟ کیونکہ اس کی حوصلہ افزائی خود جو حکام وقت ہے انہوں نے کی ہے, انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں نا, آپ لے کے چلے جائیے رات کو گاڑی, کہیں بھی گھومیے پھریے رکیے, کوئی آپ کو گارڈ نہیں ضرورت ہے پیچھے. یہاں بڑے بڑے اہم ترین لوگ اپنی گاڑی خود چلا کے نکلتے ہیں, اپنی فیملی بچوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرہ بنایا جاتا ہے کیونکہ مرحوم سلطان قابوس جبکہ وہ بادشاہ تھے, وہ سلطان تھے, انہوں نے معاشرہ بنایا کہ نہیں امن ہے, سیکیورٹی ہے. کتنی غیر ملکی لوگ یہاں مقیم ہیں لیکن سب کے لیے امن برابر ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ کی توہین کرے. جبکہ معاف کیجئے گا, ہمارے ہاں ہماری کمیونٹی کے لوگ یہیں اس قدر اپنے گروپس میں اہانت آمیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپنے سے بڑوں کے لیے کہ جب ان کے ترجمے جو ان کی حکومت کے پہنچتے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس تربیت کے لوگ ہیں. کم از کم ان کی عمروں کا خیال کریں. ان کے لیے اہانت آمیز جملے بولتے ہیں اور اس میں حاکم وقت بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ انحطاط میں سب شامل ہیں. تو یہ اس کے عوامل بڑے لمبے ہیں. اس کی کیا وجہ بنی کہ ہمارے جو اخلاقی اقتدار تھے, ہماری جو ہمیں معاشرتی طور پر جن چیزوں کو سکھایا گیا تھا, یہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی اسلامی لحاظ سے یا پاکستانی یا معاشرتی لحاظ سے, ان کے اوپر نہیں بلکہ ہم دوسری جانب چلے گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کے ہاں غیر اخلاقی طریقے سے مال بنانے کی روش چلی. مال بنانا تو دنیا میں کہیں بھی جرم نہیں ہے. جی جی. صاحب مال ہونا بھی جرم نہیں ہے. جی جی. صاحب مال ہونا, صاحب ثروت ہونا, معاشی طور پہ آسودگی اور ترقی حاصل کرنا کوئی جرم نہیں. لیکن جب آپ غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے سے وہ مال بنانا شروع کرتے ہیں تو اس مال سے آپ کے اندر شخصیت کے نقص پیدا ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں نقص ہوتے ہیں, اور وہ اس نقص اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ. اس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں سب سے پہلے, کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہوتے ہیں, حکومت کے خزانے پہ مال پہ ان کی دسترس ہوتی ہے, فیصلوں میں ان کے اپنے مفاد شامل ہوتے ہیں. چاہے وہ آج آپ کے سامنے اسٹیل مل برباد ہو گئی, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بربادی کے ابھی آکشن پہ چل رہی ہے, آج کل بولیاں لگ رہی ہیں اس کی. اتنے بڑے بڑے آپ کے ادارے, دنیا سفر کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے کہ جس میں زمانے طالب علمی میں بھی ہم جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین ایئر لائنز, کتنی ایئر لائنز کو ایمریٹ سے لے کے اتحاد اور یہ ساری ایئر لائنز آپ نے بنائی, آپ نے اس کو بنایا. اور آج آپ قتیل شفائی کا شعر یاد آ گیا بلال صاحب کے, میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل, میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل, غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے. خریدار بھی خود پرپوز کر دیا. جی جی. مرحوم سے بڑے تعلق رہے قتیل صاحب کو, یہاں بھی بلایا تھا 2 دفعہ ان کو مشاعرے میں. غم حیات سے کہہ دو خرید لائے مجھے. خریدار کون ہے؟ غم حیات, زندگی کا غم, مجھے خرید لے. ہم تو اس وقت دنیا میں آکشن پہ آ گئے ہیں.
اتنا بڑا ایک ہوٹل جو ہے امریکہ میں جو PIA کی ملکیت ہے جی جی وہ کتنے ملٹی ملین ڈالر کا ہے، بشمول اس کے تمام ایسٹس فار سیل ہیں، اور آپ کو خریدار نہیں مل رہا ہے. اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح، لیکن خریدار بھی مل نہیں رہا. تو یہ وجہ یہ ہے کہ حاکم وقت مسلسل جو ذاتی مفاد کی وجہ سے انہوں نے اپنے سامنے جو روک سکتے تھے، جو ان ہاتھوں کو روک سکتے تھے، ان کی دسترس تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، لیکن جب وہ خود اس مصلحت کا شکار ہو گئے کہ خود اپنے مال بناؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو تو رجاؤ اور ان کو ملینر کرو اور ان کو دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ دلوا کے محفوظ کر دو، اور جب قانون اور دسترس کی بات کو جی ان کا تو آپ کا اختیار نہیں ہے، ان کا تو نیشنلٹی وہاں کی، اور یہ تو وہاں انہوں نے مال بنایا ہوا ہے. جب یہ چیزیں دیکھیے، حضرت علی کا بہت اچھا قول ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ربنا آتنا علم نافع، اے رب مجھے وہ علم دے جس سے نفع ہو. اب وہ نفع وہ نہیں ہے کہ مجھے ہو اور آپ کو نقصان ہو، اور خاص طور پہ جب اموال الناس، لوگوں کے مال پہ اگر آپ کی دسترس ہو جائے تو آپ کی حساب اور اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے انفارچونیٹلی، اور اس میں نہیں خیال کیا گیا. اور یہ اسباب ہیں جس سے آپ کا پورا معاشرہ وہ پھر اس میں پھر سرکاری مشین بھی شامل ہے، ٹھیکیدار بھی شامل ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں. اب جب یہ فلسفہ آ گیا اور یہ سوچ آ گئی تو کیسے پھر ایک عام آدمی جس نے کاروبار کرنا ہے، پھر اس نے اپنے ملاوٹ بھی شروع کر دی. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس سے آپ کا زوال ہوتا چلا گیا. آج پاکستان میں مسجد کے سائے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دودھ بیچ رہے ہیں، اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں. میں خود ان کو جانتا ہوں، لاہور میں ہے، ملتان میں، ہر شہر، یہ ہر جگہ پر موجود ہے. گوشت بیچ رہے ہیں، اس پہ پانی ڈال کے اس کا ویٹ بڑھا رہے ہیں. جی جی آنکھوں دیکھا. اور انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے آپ کے اوپر جو بظاہر اسلامی لباس بھی اوڑھا ہوا ہے، وہ اذان بھی اٹھ کے نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں. جی جی تو وہ یہ زوال اجتماعی طور پہ ہوتا چلا گیا، اور لوگوں کے لیے وہ عیب ہی نہیں رہا، وہ معیوب ہی نہیں ہے. کسی سرکاری دفتر میں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو کام کرا لو، نہیں تو کرا لو، کیونکہ وہ جو ایک بڑی انگریز کی مثال ہے، the mood of the head of the organization is the mood of the organization. وہ پوری تنظیم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پورے ادارے پہ. وہ بنتا چلا گیا، اور اب یوں نہ آنکھ موندھ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ. تو یہ تو زوال کے یہ اسباب ہیں، اور بہت سے اسباب ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیکیدار ہیں، اگر ہم ماضی کو دیکھیں یا حال میں بھی چل رہا ہے، جو ٹھیکیدار ہیں وہ مٹیریل کم ڈال کے پیسہ کماتے تھے. جو سرکاری ملازم ہیں، پولیس میں ہیں، وابڈا میں ہیں، کسی بھی ادارے میں ہیں، وہ کسی جائز کام کو کام کرنے یا ناجائز کام کرنے کے لیے ایکسٹرا پیسے لے لیتے تھے باہر سے، تو اس سے ایکسٹرا انکم جنریٹ ہوتی تھی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹک ٹاک کے اوپر، بہت سارے ٹک ٹاک سٹارز ایسے بن چکے ہیں جو کہ غیر اخلاقی حرکات کر کے اور فیملی ویلاگز بنا کر پیسہ کما رہے ہیں. ان کے والے صاحب کیا کہیں گے، کیا اثر ہے ان کا معاشرے کے اوپر؟ دیکھیے، ایک بات آپ میرا پرسنل یہ ذاتی میری رائے یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ اخلاقیات سے نہیں جوڑ سکتے. جب سے انسان ہے اس میں دو طاقتیں ہمیشہ سے رہی ہیں، خیر کی بھی ہے، شر کی بھی ہے. جی. خیر کی طاقتیں ہمیشہ سے خیر کی باتیں کرتی ہیں، شر کی طاقتیں ہمیشہ سے علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی بات کر دی، اور وہ اس میں ستیزہ کور ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کور ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یعنی کہ شر اور رحمت کی طاقتیں ہمیشہ سے متصادم ہیں. جی جی. اب اسی کیمرہ سے، اسی ویڈیو سے آپ شر کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، خیر کی باتیں بھی کر سکتے ہیں. جی جی. آج آپ ٹک ٹاک بنانا چاہتے ہیں تو اچھے ٹک ٹاک بنائیں، اخلاقیات کے موضوع پہ، جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں، ایک ویلاگ بنا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہم فاسد باتیں بھی کر سکتے ہیں، فسق و فجور کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور اخلاقیات کی باتیں جیسے ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح ٹک ٹاک بنائیں یا ویلاگ بنائیں. تو یہ تو سائنس ہے، سائنس کو نہیں روک سکتے آپ. آپ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے معاشروں کو، اپنے گھروں کو اخلاقیات سکھائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ انفرادی ذمہ داری لوگوں کو سمجھنی ہوگی، لینی ہوگی. مثلا آج کل کی ماؤں کو ود مائی ڈیو ریسپیکٹ، ان کے پاس جو نوجوان نسل کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں
چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے ٹیلی فون دے دیا، یہ کہ تاکہ وہ ان کو وقت ملے. یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بچہ کہیں بھی چلا جائے گا. ابھی اس کی وہ عمر نہیں ہے. جو دنیا کے مہذب ملک ہیں انہوں نے بھی اپنے قانون قاعدے بنا لیے ہیں کہ نہ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ لا آف نیچر اور قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے. کچھ باتوں کا علم آپ کو سن بلوغت سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی میں ہی اخلاقیات کی بنیاد ہوتی ہے، تاکہ وہ جو معصومیت ہے انسان کی، وہ جو اس کی کم آگہی ہے، دراصل وہی اس کا حسن ہے. ہر چیز کے ایک وقت کے بعد اس کو دیا جاتا ہے. اور اس کی میں بہت بڑی مثال ہو جائے گی. بڑے بڑے انبیاء کو ایک وقت کے بعد نبوت کا اعلان کرنے کو کہا گیا تھا. آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ خالق کائنات کی کیا حکمت تھی؟ اس پہ غور اور فکر کی ضرورت ہے. صاحب فکر، صاحب تدبر لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یس، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو وہ علم ملنا چاہیے. تو ابھی جو ہے اس کی ریمیڈی صرف یہی ہے کہ آپ خود اپنے معاشروں کو ساتھ ساتھ تعلیم دیں، کمپیوٹر سکھائیں. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، سب اس کو نہ روکیں، لیکن اخلاق کا کمپوننٹ آپ نے پیدا کرنا ہے. اگر آپ کوئی یہ سمجھے کہ اسکول میں میرا بچہ جا رہا ہے، وہ پڑھ کے آ رہا ہے، تو وہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اخلاق بھی سیکھ رہا ہے، یہ آپ کا کام ہے. یہ ذمہ داری آپ کو لینی ہے کہ اخلاق آپ نے سکھانا ہے. صحیح ہے. باتیں تو بہت ساری اور بھی ہیں، سوال تو اور بھی ہیں، لیکن چونکہ آخری سوال کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا پھر جو ابھی ماں کے پاس جس کو بولنا نہیں آیا، جیسا آپ نے کہا کہ اس کو موبائل دے دیا جاتا ہے، تو کس طرح والدین یا والدہ جو ہے اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکتی ہے، جو معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے بعد میں؟ دیکھیں، ایک اچھی بیٹی وہ اچھی ماں بنتی ہے. بڑی بیسک بات ہے. جی جی. اچھی بیٹی بنائیں، اچھی ماں بنے گی. اگر آپ ان کو اچھی باتیں سکھائیں گے تو وہ آگے اچھی باتیں دیں گی. جب ان کو خود نہیں پتا تو وہ ایک انٹرم یا ایک عارضی حل یہی سوچیں گی کہ بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا وہ سمجھ کے قابل ہوا اور اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ چلو کارٹون دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں. لیکن وہ پتہ چلا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. اب وہ چھوٹا سا ذہن ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے گا، کہیں بھی انگلی مارے گا. تو یہ باتیں جو آپ کا سوال ہے کہ ان کی ماؤں کی تربیت کریں، جو شادی کے قابل تو ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک میں ایسے بہت سی بچیوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کو وہ اس طرح سے رکھ رہی ہیں کہ جیسے وہ کوئی مشینی بچہ ہے. بس اتنے بجے اس کو سلا دیا، اتنے بجے اٹھا دیا، اتنے بجے یہ کر دیا، اتنے بجے وہ کر دیا. تو کیا صدیوں پہلے لوگوں کی ماؤں کے بچے نہیں ہوتے تھے؟ تو ان کے پاس تو موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. جتنے آپ اخلاقیات کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کی مائیں نہیں تھیں، ان کی بھی مائیں تھیں ان کے گھروں میں، لیکن تربیت تھی. یہ جو ڈو اینڈ ڈونٹ ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ پھر انگریزی کے کسی فلاسفر کا ہے کہ انچارٹڈ فریڈم از ناٹ فریڈم، اٹ بیکمز اے کرس. یہ کرس بن جاتا ہے. ہر آزادی کے حدود و قیود ہوتے ہیں عمر کے مطابق، کہ آپ اتنے بجے یہ کریں گے، یہ کریں گے. یہ ایک لمٹ ہے. یہ ابھی سے ہی بچوں کی تربیت ٹھیک کریں. بیٹیوں کی وہ اچھی مائیں بنے گی. آپ دیکھ لیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ طلاقوں کا اتنا یعنی عدد بڑھ گیا ہے ہر معاشرے میں. ایون یہاں بھی پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. میں ایسے کیسز کو جانتا ہوں کہ اربوں پتیوں بچیاں، ان کی بچیوں کی شادی کی ہے، 2 سال بعد وہ گھر لوٹ آئی ہے. تو تفصیل میں نہیں جاتے کس وجہ سے، لیکن نہیں بن پائی. کیوں؟ دونوں طرف کہیں نہ کہیں کوئی سیریس کمی تھی. اس قدر بات بڑی کہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا. تو یہ اخلاقی انحطاط کی نشانیاں ہیں. ٹالرنس نہیں ہے معاشرے میں، برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. اختلاف رائے سے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں. رائے تو مختلف ہو سکتی ہے، اور اس میں آدمی اخلاق کے درجے سے بھی نیچے چلا جائے. اگر میں کسی سے کوئی اختلاف رائے کر رہا ہوں تو اس کا یہ ضروری نہیں کہ وہ میری توہین پہ اتر آئے اور میرے لیے اس قسم کے الفاظ یا القابات دے کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں. یہ انحطاط کی نشانی ہے، اور جو کہ ہیں نظر آ رہی ہیں. اور روزمرہ زندگی میں آپ کا بالکل آبزرویشن ٹھیک ہے، یہ ہے نظر آ رہی ہیں. لیکن اس میں اصل بات یہی ہے
کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے دوستیاں بنائیں، ان سے رابطہ رکھیں، وہ آپ سے بات کر سکیں، ڈسکس کر سکیں، وہ خوف نہ کریں، آپ سے بات کریں تاکہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں اور ان کی شخصیت میں وہ کمپوننٹ آپ پیدا کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، ویلکم، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سے کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے جی۔ ضرور۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ضرور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم جو مستقبل ہے وہ معاشرہ ہمارا بہتر ہو، جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں ان کو ہم بہتر کر سکیں۔ اور اگر آپ کوئی بھی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی شکل میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اگلے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ قانونی کوئی بھی سوال ہو تو آپ کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شامل کریں گے اور اس کا جواب جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔